الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ درود پڑھیں محمد آمین۔ حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، سورت آل عمران کی 2 آیتیں میں نے آپ کے میں تلاوت کی ہیں۔ اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور مخاطب ہو کر کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ میرے حبیب ان کو کہہ دو جن کی دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو کہہ دو جن کی دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پتہ چلا مسلمان تھے، تب تو دعا کر تھے۔ اگر میں آپ کو ترجمہ سنا سکا تو یہ میری 1 گھنٹے کی تقریر ہوگی۔ میرے حبیب ان کو کہہ دو جن کی دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، دلیل پیش کرے، اور دلیل یہ پیش کرے فاتبعونی، فوراً میری اتباع کرو، فوراً میری پیروی کرو۔ پتہ چلا اللہ سے محبت کی دعویٰ کرتے تھے، رسول کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ اللہ قرآن میں نام نہیں بتاتا، اللہ نشانہ بتاتے ہیں۔ ابھی ہمارا کام ہے کہ وہاں تک پہنچے، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان کو کہہ دو جن کی دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو کہو کہ میری بھی پیروی کرو، دلیل یہ ہے میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، پھر میں اللہ تم سے محبت کروں گا، پھر میں اللہ تم سے محبت کروں گا، تمہارے تمام گناہ معاف کروں گا، میں اللہ بڑا رحیم ہوں۔ یعنی ایک ہوتا ہے محبوب خدا جس سے خدا محبت کرے، دوسرا وہ ہوتا ہے محب خدا جس سے کوئی دوسرا محبت کرے۔ یہ جو پیروی کرتا ہے یہ بنتا ہے، یعنی جو رسول کی پیروی کرے گا وہ بنے گا محبوب خدا۔ ارے جس کی پیروی کرنے سے انسان محبوب خدا بنتا ہے، بتا اس رسول کا مقام کیا ہوگا؟ اب پھر قل اطیعوا اللہ ورسولہ، میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ 2 الفاظ قرآن میں ہیں، اتباع، اطاعت، اتباع، اطاعت۔ اللہ نے پورے قرآن حکیم میں اپنے لیے اتباع نہیں کہا، اپنے لیے اتباع نہیں کہا، کیونکہ اتباع کی جاتی ہے فعل میں، اللہ دیکھنے میں ہی نہیں آتا، اللہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ اتباع کس کی؟
اطاعت کی جاتی ہے قول میں. کیا مقام ہے میرے رسول کا کہ اطاعت میں اللہ رسول کے ساتھ شامل ہیں اور اتباع میں میرا رسول لا شریک ہے. اتباع میں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اور میرے رسول کو پیٹھ نہ دکھانا، میرے رسول کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں. اگر بھاگے تو میں اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا، ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. اب میرے محترم سامعین مسلمانوں، اب شیعوں کو یہ نہ کہنا کہ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں سے نہیں کرتے. ارے جب خدائی محبت نہیں کرتا تو ہم شیعہ محبت کیوں کریں؟ اتباع اطاعت یاد رکھیں دوستو. قرآن میں ہے میں یطع رسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی سوچے خدا کی. خدا تو دیکھنے میں نہیں آتا، نہ ہم سے کلام کرتا ہے، 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 نہ دیکھنے میں آتا ہے. قیامت میں بھی ہمارا واسطہ ہوگا 14 سے. قیامت میں بھی ہمارا واسطہ ہوگا 14 سے. یہاں بھی واسطہ 14 سے. اللہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ کو مانا، ان 14 نے کہا ہم نے اللہ کو مانا. اگر یہ نہ کہتے تو ہمیں کیا پتا خدا ہے. ہم نے خدا کو پہچانا 14 کے لیے. ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت. میرے حبیب تمہاری اطاعت اللہ کی اطاعت، یعنی اللہ کی اطاعت ہے رسول کی اطاعت. پورے قرآن حکیم میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری اطاعت رسول کی اطاعت ہے. رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، یہ رسول کے عصمت کا دلیل ہے. کہ رسول جو کہے وہ قرآن، رسول جو کرے وہ قرآن، رسول جو کرے وہ قرآن. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت. اب آئیے قرآن کی طرف چل رہا ہوں جہاں جہاں میں آواز جا رہی ہے. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت. میں کبھی کبھی مسلمان بھائیوں کو عرض کرتا ہوں، مسلمانوں قرآن سے جن کو مانتے ہو اگر مسلمان ثابت کرو تو مذہب چھوڑ دوں. قرآن سے جن کو مانتے ہو نعرہ حیدری. جن کو مانتے ہو، جن کو مانتے ہو قرآن سے ایمان ثابت کرو. آج ہی میں مذہب چھوڑتا ہوں. قرآن سے، قرآن سے، قرآن سے ثابت کرو. میں 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا وَكَفُورًا. گنہگار کی پیروی مت کرو. قرآن اٹھا کر بتاؤ تمہارے گنہگار تھے یا نہیں. ارے جنہوں نے 40 گناہ کے، کون بے غیرت ہے جو ان کو ماننے. سورت مائدہ میں ارشاد ہوا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ. ان کی پیروی مت کرو جو پہلے گمراہ رہ چکے ہوں. ان کی پیروی مت کرو جو پہلے گمراہ رہ چکے ہوں. پہلے گمراہ تھے یا نہیں؟ ارے جو 40 پر گمراہ رہے کون ہے جو ان کی پیروی کرے؟ یا تو کہتے ہو شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں تھا. آج پتا چلا کہ تم نے کبھی قرآن کو مانا ہی نہیں. تم نے کبھی قرآن کو مانا ہی نہیں. یہی تو سبب ہے 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں کہ شیعوں نے 72 مذاہب نے اسلام لیا ہے بت پرستوں سے، اور شیعوں نے رسول کو لیا ہے بت شکن سے. بت شکن سے. رسول تمہیں رسول کیا بتا؟
تو میں نے رسول کیا پتا ارشاد ہوا سورت نور کی آیت 63 میں انمل مومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا میرے حبیب مومن صرف وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان رسول پر ایمان اور جب کوئی تم پر مصیبت پڑے تو تمہیں چھوڑ کے بھاگ نہ جائے پتہ چلا جو رسول کو چھوڑ کر بھاگے وہ مسلمان ہی نہیں تھے جب مرشدی مسلمان نہیں تو ماننے والا مسلمان کے ساتھ اگر علی مرید کے مذہب کا پتہ چلتا ہے مرشد کے مذہب سے اگر علی نے رسول کو چھوڑا ہے تو پھر شیعہ کافر اور اگر کسی اور نے چھوڑا ہے تو ماننے والے کافر نعرہ حیدری اسی لیے قرآن میں سورۃ زمر کا ارشاد ہے یوم القیامت ترى الذین کذبوا علی اللہ وجوہ مسودہ رسول قیامت میں وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھا تھا یعنی اللہ کو مان کر اللہ پر جھوٹ باندھا تھا قیامت میں ان کے منہ کالے ہوں گے قیامت میں منہ کالے ہوں گے صحابہ کرام نے عرض کیا یہ الفاظ ہیں تفسیر کبیر کے صحابوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے کہا یہ وہ ہوں گے جن کو اللہ نے امام نہیں بنایا ہوگا لیکن خود امام بن کے بیٹھ جائیں گے ارے جب مرشد کا منہ کالا تو مرید کے چہرے پہ تو دانگی ملی ہوئی ہوگی ہمیں مجبور کروں اب کہو تو 3 آیتیں پڑھوں گواہ تو نہیں گئے کہو 3 آیتیں پڑھوں ہم نے رسول کو لیا ہے متشکل سے ہم نے رسول کو لیا متشکل سے مسلمانوں کے پاس دلیل کیا ہے دلیل پیش کر اللہ کا محمد رسول ہے تمہیں اتنا بھی علم نہیں کہ رسول کو رسول ثابت کر سکو ہمارے پاس دلیل ہے ہمارے پاس دلیل ہے ہمارے پاس دلیل ہے وَآمَنَ لَهُ لُوط جناب ابراہیم کا گواہ جناب ابراہیم کی نبوت کا گواہ جناب لوط خود نبی لاحج نبی کا بیٹا ابراہیم کا خالہ بھائی خود نبی گواہ کون جناب لوط کس کا ابراہیم کی نبوت کا خود نبی لوط خود نبی نبی کا بیٹا نبی کا خالہ بھائی جناب موسیٰ کا گواہ جناب ہارون وَأَخِي هَارُونَ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَصْلُ مَا يَدَيْهِ صَدْقًا یا اللہ ہارون کو بھیج یا اللہ ہارون کو بھیج موسیٰ کی دعا یا اللہ ہارون کو بھیج تاکہ میری مدد کرے موسیٰ اللہ سے مدد مانگ اللہ سے مدد مانگ یہ غیر اللہ سے مانگنا بدعت ہے ملا کہتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے ارے اگر موسیٰ ہارون سے مدد مانگے تو جائز اور ہم علی سے مدد مانگے تو ناجائز کیوں ہے میری مدد بھی کرے میری مدد بھی کرے میری نبوت گواہی بھی دے جناب ہارون جناب موسیٰ کی نبوت گواہ جناب ہارون خود نبی نبی کا بیٹا نبی کا بھائی خود نبی گھبرا گئے ہو خود نبی نبی کا بھائی نبی کا بیٹا جناب ایسا کرا کے جہاد ہوا انا نبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ اللہ سیدن و حسورن نبی من الصالحین فرما جناب زکریا کو کہ میں تمہیں بات دیتا ہوں کہ تمہیں یحییٰ ہوگا جو گواہ بنے گا عیسیٰ کا جناب یحییٰ خود نبی نبی کا بیٹا عیسیٰ کا خالہ بھائی جتنے گواہ نبیوں کے نبی کے بیٹے نبیوں کے بھائی
نبی خاصات بھائی آپ بتا اگر محمد کو رسول مانتے ہو تو محمد کا گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے جو ابراہیم سے افضل ہو، موسیٰ سے افضل ہو، یحییٰ سے افضل ہو۔ تمہارے پاس ایک بھی نہیں، ہمارے پاس 14 ہے، 14 گواہ۔ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ ابھی میرا بیٹا پڑھ رہا تھا، اس نے رسول کی حدیث پڑھی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف حدیث ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا، پھر جو پالنے والے کا مذہب، پھر جو پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا مذہب، جو پھر پالنے والے کا مذہب۔ ارے رسول کو پالا ابو طالب نے اور علی کو پالا رسول نے، جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب، جو رسول کا مذہب وہی علی کا مذہب۔ جو رسول کا مذہب وہ علی کا، جو ابو طالب کا مذہب وہ رسول کا۔ یہ کلمے پڑھتے نہیں ہیں، یہ کلمے بناتے ہیں، یہ کلمے پڑھتے نہیں ہیں، یہ کلمے بناتے ہیں، یہ کلمہ ساز ہیں، یہ کلمہ ساز ہیں۔ تمہاروں نے کلمہ پڑھا، تم کہتے ہو کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، پوری تاریخ اسلام میں دکھاؤ کہ علی نے کلمہ پڑھا تھا۔ جب بابی نے پڑھا تو بیٹا کیسا پڑھے گا؟ بیٹا کیسا پڑھے گا؟ یہ کلمے پڑھتے نہیں ہیں، یہ کلمہ بناتے ہیں، یہ کلمہ بناتے ہیں، یہ کلمہ بناتے ہیں، یہ کلمہ بناتے ہیں۔ آئیے چاہتا ہوں پھر قرآن کی طرف، گھبراؤ نہیں، پھر چاہتا ہوں قرآن کی طرف۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ محمد کی نہ بولتا گواہ کون؟ اب دیکھتے ہیں کہ محمد کی نہ بولتا گواہ کون؟ تو قرآن نے بتایا، سورۃ ہود کی آیت نمبر 18۔ بات کرو میرے دوستوں، بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان رسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی، حالانکہ انہوں نے محمد کی گواہی بھی دیتے تھے، حالانکہ وہ محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے، لا الہ الا اللہ بھی کہتے تھے، محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے، لیکن ایمان کو نہیں مانتے تھے۔ پتہ چلا جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے وہ خدا کے نبی ابھی تک کافر ہے، وہ کافر ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے وہ کافر ہے، جب تک ایمان کو نہ مانے، جب تک ایمان کو نہ مانے، جب تک ایمان۔ اور ان کی جزا یہ ہے، ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، بنا انسانوں کی لعنت۔ ایمان کون ہے؟ ایمان کون ہے؟ مسلمانوں سر قرآن پر دکھاؤ کہ ایمان ہے کون؟ ایمان ہے کون؟ تمہارے تمام مسلمان بھائی مل گئے کہ رسول نے خندق میں علی چلے تو آزائی بیض الایمان کلہ کلو کا کل ایمان کل کفر کے مقابلہ جا رہا ہے۔ پتہ چلا علی ہے ایمان، جو کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھے اور علی ولی اللہ نہیں پڑھے، سمجھو ابھی تک مسلمان ہوا ہی نہیں، ابھی تک مسلمان ہوا ہی نہیں، ابھی تک مسلمان ہوا ہی نہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت، ملائکوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، تو تمام انسان لعنت تو کرتے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جو علی کو نہ مانے ابھی تک وہ انسان کا بچہ ہی نہیں۔
गवाह तो नहीं गए, गवाह तो नहीं गए। तवज्जो चाह रहा हूँ। तो सूरत हूद की मैं आज बना था, सूरत का नाम है सूरत हूद और नंबर है 18। अफमन कान अल्लाह बैत में रब्बी वयतलू शाहिद मिन, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह उस रसूल को कहता है मेरे हबीब मेरे उस रसूल का इनकार करते हो जो अपने साथ में 2 गवाह ला है, एक खुदा की तरफ से एक अपनी तरफ से। तमाम सलमान भाइयों ने कहा बता दें कि जो अपनी तरफ से गवाह था वो था अली, और जो खुदा की तरफ से गवाह था वो था कुरान। खुदा की तरफ से गवाह कुरान, रसूल की तरफ से गवाह अली, और वो शाहिदुम मिन वो रसूल का नफ्स है, भाई नहीं। नफ्स रसूल का नफ्स, रसूल की जान है, उसकी मिन्नियत है, और रसूल का बिला फसल खलीफा है, रसूल बिला फसल जानशीन है। तालीमाना बिला फसल जानशीन, तालीमाना बिला फसल जानशीन। मैंने नहीं कहा, कुरान ने फरमा वह शम्स वह ज़ुहाहा वह कमर इज़ा तलाहा, मुझे कसम है सूरज की, मुझे कसम है सूरज की, मुझे कसम है सूरज की रोशनी की, और मुझे कसम है चांद की जो सूरज का बिला फसल जानशीन है, जो सूरज का बिला फसल जानशीन। जब ये मिशकात शरीफ में जब साहबे किराम ने पूछा या ये क्या है, आपने सूरज से मुराद मैं मोहम्मद हूँ, चांद से मुराद अली है, और रोशनी से मुराद फातिमा है। अभी पता चला फातिमा नबूवत की रोशनी, फातिमा साथ की रोशनी। क्यों रोशनी कहा आज पता चला। हम तो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, हमें क्या पता चला तो सूरज निकल कर आया नहीं, इधर पर्दे को हटाया, इधर रोशनी को देखा, पता चला सुन कर पता चला तू मरते मरते मर जाएगा, तुम्हें रसूल समझ में नहीं आएगा जब तक फातिमा को नहीं समझोगे। तो अली है उसी तरह से गवाह। दुनिया कहती है शिव ने अली को अल्लाह से मिला दिया है। हमने अली को अल्लाह से नहीं मिला, लेकिन हमें अली ने अल्लाह से मिला दिया। हमने अली को अल्लाह से नहीं मिलाया, लेकिन अली ने हमको अल्लाह से मिला दिया है। हमें क्या पता कला है या नहीं। इन्होंने कहा हमने माना तो खुदा कोई है, खुदा कोई है, इसलिए कुल अल्लाह अहद, वो अल्लाह एक है। वो कौन? इसको अरबी में कहते हैं अल्लाह की शान। हु है शान। और सुने फरमा लना अल्लाह है हालातुन फिहा नहन हुआ व फिहा नहन व मज़ालिक हुआ बनानन। हम 14 का अल्लाह से ऐसे राज और नाज कि अभी हम वो हो जाते हैं, कभी हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो रहता है, हम रहते हैं। हम 14 अल्लाह की माने हैं। अल्लाह की तरफ से गवाह कुरान, रसूल की तरफ से गवाह अली। ये उल्टा हो गया। कुरान को आना चाहिए था रसूल के घर में, कुरान को आना चाहिए था काबे में, कुरान को आना चाहिए था काबे में, अली को आना चाहिए था रसूल के घर में, लेकिन यहाँ उल्टा। कुरान के तरफ से जो गवाह था वो आया रसूल के घर में, और जो रसूल के तरफ से गवाह था वो आया था अल्लाह के में। या अल्लाह ये क्या आधा, यही तो मोहब्बत की इंतहा है कि अली सिर्फ रसूल का नहीं, आधा अल्लाह का है, आधा रसूल का है। अब जो अली से बुत रखेगा वो ली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आधा बुत रखेगा खुदा से, आधा रसूल से। फन्नार मौजू फिरकू में से जिसने भी मोहम्मद के गवाह का इनकार किया उसका ठिकाना जहन्नम। फिरकू में से, इंसानों में से नहीं, फिरकू में से
فرقوں میں سے مسلمانوں، یہ ایسا جملہ ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو شیعہ نہ بنو، تمہیں عبدالحکیم ہی نہیں۔ فرقوں میں سے جس نے بھی محمد کے گواہ کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ فرقوں میں سے آج پتا چلا کہ رسول نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں۔ یا اللہ یہ 72 جہنم میں جا رہے ہیں، ایک جنم میں جا رہا ہے۔ آدھے 72 میں علی نہیں ہے، 72 میں علی نہیں، ایک میں علی ہے۔ پتا چلا یہی تو سبب ہے کہ مسلمانوں نے اپنی توہین خود کی۔ ہم نے صحابہ کرام کو اسلام آیا، کسی نے نہیں مانا۔ تم نہیں مانتے، 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 تم نہیں مانتے۔ رسول نے فرمایا حسن حسین جوانان جنت کے سردار، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار۔ اگر حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو ہمارے جو دو ہیں نا وہ بوڑھے کے سردار، وہ بوڑھے کے سردار۔ تو ہن تم گئی قرآن پر کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعلون شیبا، تم جہنم سے کیسے بچو گے؟ وہ جہنم جو جوانوں کو بوڑھا کر دے گا۔ بڑا جملہ تھا، میں کھا گئے۔ وہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار اور ہمارے تو بوڑھوں کے سردار۔ اللہ نے فرمایا تم رسول کی نافرمانی کر کے جہنم سے کیسے بچو گے؟ جو جوانوں کو بوڑھا کر دے گا، جوانوں کو بوڑھا کر دے گا۔ 80 سال کا بوڑھا جنت کے قریب آئے گا، 18 سال کا جوان بن جائے گا، 18 سال کا جوان جہنم کے قریب آئے گا، 80 سال کا بوڑھا بن جائے گا۔ اب جہاں جوان ہوں گے وہاں سردار بھی جوان، اور جہاں بوڑھے ہوں گے وہاں سردار بھی بوڑھے۔ فرقوں میں سے جس نے بھی محمد کے گواہ کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن میرے حبیب دکھ کی یہ بات ہے کہ تیرے گواہ پر چند مومنین ایمان لائیں گے، اکثر ایمان نہیں لائے گی۔ آپ بھی علی کو تھوڑے مانتے ہیں، زیادہ نہیں۔ ہمیں فخر اکثر پر نہ کرو، اکثر پر فخر مت کرو، فخر کرو علی پر، فخر کرو علی پر۔ اسی لیے قرآن میں من کان یرید العزت فللہ عز وجل، تمام عزت اللہ کے لیے۔ ہمارے 5 اماموں نے فرمایا کہ اللہ کی عزت ہے دادا علی، اللہ کی عزت ہے دادا علی، علی اللہ کی عزت ہے، علی اللہ کی عزت ہے۔ اب چاہے صدر ہو، اگر علی علی نہیں کرتا اس کی عزت نہیں، عزت اس ننگے پاؤں والی ہے جو علی علی کرتا ہے۔ جواب تو نہیں گئے۔ عظمت امیر کائنات باواز بلند نعرہ صلوات۔ گھبراؤ نہیں، ایک جملہ کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہے نہج البلاغہ کے، خطبہ نمبر ہے 28، خطبہ نمبر 28 نہج البلاغہ، امیر شام کو میرے مولا علی کا جواب۔ بات کروں میرے مولا کو، لولا ما نہدان، اللہ اگر مجھے علی کو منع نہ کرتا تو میں اپنا فضائل خود بیان کرتا۔ اگر اللہ مجھ علی کو منع نہ کرتا تو میں اپنا فضائل خود بیان کرتا۔ مولا آپ کو اللہ نے منع نہیں کیا، پھر بھی نصیری تمہیں خدا سمجھا، پھر بھی نصیری تمہیں خدا سمجھا، پھر بھی نصیری تمہیں خدا سمجھا، پھر بھی نصیری خدا سمجھا۔ یہ جو سبب ہے کہ شافعی نے کہا کہ میں مرتے مرتے مر گیا، لیکن مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ اللہ میرا رب ہے یا علی میرا رب ہے۔ یہ شک میں کہا، جب شک میں علی اللہ ہے تو یقین میں پتہ نہیں خدا علی کیا ہوگا۔ جب شک میں علی ہے اللہ تو یقین میں کیا ہوگا؟ تو میرے مولا نے فرمایا انہم عبید اللہ وَإِنَّ النَّاسَ عَبِيدُهُمْ، صرف ہم 14، یہ میرے شام کو جواب، ہم صرف 14 اللہ کے بندے ہیں،
باقی تمام انسان ہمارے بندے. ہم صرف 14 اللہ کے بندے. ہم صرف 14 اللہ کے بندے. ہم صرف 14 اللہ کے بندے. باقی تمام انسان ہمارے بندے. اب اگر کلندر کا بندہ مقتداری ہستم، میں علی کا بندہ ہوں، تو اس کو نصیری نے کہنا وہ پکا شیعہ تھا. نعرہ حیدری. بولو 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 سخی سردار کلندر. گواہ تو نہیں گئے. قبلہ جیو سبحان گواہ تو نہیں گئے. عظمت امیر کائنات بآواز بلند نعرہ صلوات. ان کی اطاعت، یہ 14 اطاعت کے لائق. 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 اللہ سبحان اللہ. یہ 14 اطاعت کے لائق. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. جو پہلے گمراہ رہ چکے ہوں ان سے محبت نہ کرنا. جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں ان سے محبت کرنا. ان سے کچھ نہ لے گا. سورۃ ہود کی آیت نمبر 113. جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں ان سے محبت نہ کرنا. جب قرآن منع کر رہا ہے تو ہمیں کیوں مجبور کرتا ہے کہ فلاں سے محبت نہیں کرے؟ جب خدائی نہیں کرتا ہم کیوں کریں؟ جب خدائی نہیں کرتا ہم کیوں کریں؟ ہم جب خدائی نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ پتہ ہے ہمارے دوستو، یہی تو سبب ہے. یہی تو سبب ہے. یہی تو سبب ہے کہ یہ مہینہ ہے رجب کا. یہ مہینہ ہے رجب کا. رجب ہے علی کا مہینہ. رمضان اللہ کا مہینہ. شعبان شہری. شعبان ہے رسول کا مہینہ. رجب علی کا مہینہ. رجب علی کا مہینہ. شعبان رسول کا مہینہ. رمضان اللہ کا مہینہ. پتہ چلا اللہ اور رسول تمہیں کبھی نہیں ملیں گے جب تک پہلے علی کے دروازے پر نہیں آؤ. جب تک پہلے علی کے دروازے پر نہیں آؤ. پہلے علی کے دروازے پر آنا پڑے گا. علی ہے وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ تک رسول کے تک پہنچنے کا. یہ اللہ کا وسیلہ ہے. یہ رسول کا وسیلہ ہے. علی کے رسول کا وسیلہ. سلام ہو اسی علی کی بیٹیوں کے بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں تھیں. اور سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی تھی. اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 36 گھنٹے دربار میں کھڑے رہے. اور سلام ہو سکینہ کے نادو ساروں پر جو ساروں پر شمیر نے تماچے مارے تھے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، یاد رکھو میرے دوستو، ہمارے چوتھے امام سے جب یہ پوچھا گیا کہ مولا آپ کو تکلیف کہاں ہوئی تو 3 مرتبہ فرماتے اے شام. مولا کہاں شام میں؟ کہا ہمارا وہاں قافلہ لایا گیا جہاں غلام اور کنیزیں بکتے تھے. ہمارا قافلہ وہاں لایا گیا جہاں غلام اور کنیزیں بکتے تھے. ایک تھا آدم بلخی، یہ میرے مولا علی کا مرید تھا. میرے دوستوں نے شادی کی. میرا مولا علی دادی میں شریک ہوا. تو عبداللہ نے کہا مولا اگر ہمیں بیٹا ہوا تو نوکر بنائیں گے حسین کا. اگر ہمیں بیٹی ہوئی تو کنیز بنائیں گے زینب کا. یہ واپاری تھا. اللہ نے کو اولاد نہیں دی. جب یہ قافلہ شام میں آیا تو عبداللہ شام میں آیا. اس کو پتہ نہیں تھا. ایک فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے کھڑکی سے جو دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے بالوں میں کربلا کی مٹی پڑی ہوئی ہے، جس کے گالوں میں کالے داغ ہیں. واپس آیا اور اپنی بیزوجہ کو کہا آج یاد ہے جو ہمارا ساتھ کیا تھا. آج میں ایک بی بی دیکھ کر آیا ہوں. ہم خرید کر کے اس کو مدینے سے آقا صلی زینب کو دیکھ کر آئے ہیں. چلو جناب زینب کو خرید کر دے وہ بچی دیکھ کر آئے. میرے دوستو دوسرے دن کنیز آئی، جناب زکیہ آئی. دیکھا کونے میں ایک 4 سال کی بچی بیٹھی ہوئی. بلایا لڑکی ادھر آؤ. جناب سکینہ قریب آئی. کہا کیوں بلا؟ کہا میں تمہیں خرید کرنے کی ہے. خرید کا نام آیا. جناب سکینہ دوڑی پھوپھی سے لپٹ گئی. پھوپھی اماں یہ نانے رسول کی امت کو کیا ہو گیا ہے؟ آج مجھے خرید کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے دوستو جناب زینب آئی سید سجاد کے پاس.
سید سجاد بیٹا نانے رسول کی مت کو کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمارے بچوں کو خرید کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں دوستوں کہا آپ پھیما جاؤ تو صحیح ہے کون؟ میں دوستوں جناب زینب آئی، کہا جناب زینب کو کہا بی بی ناراض نہ ہو، ہم اس کو نئے کپڑے پہنائیں گے، ہم اس کو مدینے لے کے جائیں گے، ہم اس کو مدینے لے کے جائیں گے۔ اور ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے مولا علی سے، وہ ہمارے مرشد رہتے ہیں، ہم اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا کہ اگر جناب ہمیں اللہ نے بی بی عطا کی، لڑکی عطا کی تو کرند بنائیں گے زینب کا، لڑکا پیدا ہوا تو نوکر بنائیں گے حسین کا۔ آج ہمیں خیر کر رہے یہ ہے، خدا جانے تم کب جاؤ، خدا جانے تم کب جاؤ، خدا جانے تم کب جاؤ۔ میرے دوستو جناب زینب چلی، جناب زینب چلی، کہا مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ ادھر چلی، ادھر سر سے چاہتا یہ چناب تو میری غزالی زینب کا ہے، یہ چناب تو میری غزالی زینب کا ہے۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں زینب ہوں، جس کو تو خرید کرنے کے لیے آئی ہے وہ میرے حسین کی بیٹی ہے، میرے حسین کی بیٹی ہے۔ میرے دوستوں کنیز جناب سکیہ دوڑی اور عبداللہ کو کہا تم نے اپنی قیامت کہانی کرتی، جس کے لیے کہا تھا وہ جناب حسین کی بیٹی ہے۔ عبداللہ اٹھا اپنی خنجر سے تلوار سے زبان کو کاٹا، اوہ مولا معاف کرنا ہمیں پتا نہیں تھا، اگر آئے تھے تو خط تو لکھتا، اگر آئے تھے تو خط تو لکھتا۔ کہا غربت میں غریبوں کو کون پہچانتا ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی القمزان۔